أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل من كان عدوا لجبريل فإنه نزله على قلبك بإذن الله مصدقا لما بين يديه وهدى وبشرى للمؤمنين من كان عدوا لله وملائكته ورسله وجبريل وميكال فإن الله عدو للكافرين صدق الله العظيم۔ حاضرین و ناظرین، یہ سورہ بقرہ کی دو آیتیں ہیں، 97 اور 98، 97 اور 98۔ ان دو آیتوں کا پس منظر یہ ہے اور شان نزول یہ ہے کہ یہودی ایک مرتبہ نبی کریم حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آئے اور سوالات کیے مختلف قسم کے، اور پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے سوالات کے جوابات دیے۔ اس دوران پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت جبرائیل کا تذکرہ ان کے سامنے کیا، اور ہم جانتے ہیں کہ حضرت جبرائیل علیہ السلام وہ ہیں جو قرآن مجید کو لے کر پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آتے تھے اور آپ کے قلب اطہر پر اللہ کے کلام کو اتارتے تھے۔ جب یہودیوں نے جبرائیل کا نام سنا تو انہوں نے صاف کہہ دیا کہ یہ تو ہمارے دشمن ہیں جبرائیل، اس لیے کہ یہ تو سخت احکامات لے کر ہمارے پاس آتے ہیں، واقعات ہائلہ لے کر ہمارے پاس آتے ہیں، احکام شاقہ لے کر ہمارے پاس آتے ہیں، مشکل احکام لے کر ہمارے پاس آتے ہیں۔ اللہ اکبر، بہت بری بات یہودیوں نے کی۔ اس وقت میں قرآن مجید کی یہ آیتیں نازل ہوئی، قل پیغمبر آپ کہہ دیجئے، من کان عدوا لجبریل، جو کوئی جبرائیل کا دشمن ہو اس کو آپ یہ بات بتلا دیجئے کہ جبرائیل وہ فرشتے ہیں، جبرائیل وہ اللہ کی نمائندہ شخصیت ہیں جو فَإِنَّهُ نَزَّلَهُ عَلَى قَلْبِكَ، کہ یہ جبرائیل وہ ہیں جو آپ کے قلب اطہر پر اللہ کا کلام نازل کرتے ہیں بِإِذْنِ اللہ، اللہ کے حکم سے، اور پھر مصدقا لما بین یدیہ، آپ سے پہلی والی کتابیں تورات، زبور، انجیل، ان کی تصدیق بھی کرتے ہیں۔ یہ کیوں یہودی جبرائیل کو اپنا دشمن تسلیم کرتے ہیں، جبکہ ان یہودیوں کی ہدایت کے لیے جو آسمانی کتابیں تورات، زبور، انجیل اتری، ان کی تو یہ تصدیق کرتے ہیں، اور پھر وہ ہدن اور ہدایت ہے کتاب، وہ بشریٰ للمؤمنین، اور مومنوں کے لیے کتاب بشارت ہے۔ کہہ دیجئے پیغمبر، من کان عدوا للہ وملائکتہ ورسلہ وجبریل ومیکال، جو کوئی دشمن ہوگا اللہ کا، اور جو کوئی دشمن ہوگا فرشتوں کا اور اس کے رسولوں کا اور جبریل کا اور میکائیل کا، اس کو سن لینا چاہیے کہ فَإِنَّ اللَّهَ عَدُوٌّ لِلْكَافِرِينَ، اللہ ایسے کافروں کا دشمن۔ خامخواہ جبرائیل سے دشمنی کی کیا بات ہے؟ یہودیوں نے کہا کہ جبرائیل نہیں، میکائیل وہ رحمت لے کر آتے ہیں، ان کی بات کیجیے، وہ اگر لے آتے حکام تو ہم تسلیم کرتے ہیں۔ نعوذ باللہ من ذالک، جبرائیل، میکائیل یہ سب اللہ کے فرشتے ہیں مقرر کردہ، تمام فرشتوں پر ان کو فوقیت اور فضیلت حاصل ہے، جبرائیل سے کیوں دشمنی؟ اس کا مطلب یہ کہ اللہ کہ تمہاری مرضی کے مطابق تم چلو گے کہ اللہ نے کہ کسی ایک چیز کو مانیں گے اور کسی دوسری چیز کو نہیں مانیں گے، جیسے کہ کلام الہی میں تحریف کرتے، کسی ایک بات کو مانتے تھے یہودی، کسی کو نہیں مانتے، فرشتوں میں بھی کسی کو مانتے کسی کو نہیں مانتے، تو اس کا مطلب یہ کہ خواہش کی بنیاد پر زندگی گزار رہے، نفس پرستی کی بنیاد پر یہ یہودی زندگی گزار۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہاں جبرائیل اور میکائیل کا بطور خاص اس لیے
یہ کیا کہ ان دونوں کو چونکہ دوسرے فرشتوں پر فوقیت حاصل ہے، ان کے تقدس اور ان کی عظمت کی وجہ سے دو، ورنہ تو سارے ہی فرشتوں کے ساتھ ہمارا گمان نیک ہونا چاہیے اور ان پر ایمان رکھتے ہیں۔ فرشتوں پر بھی ایمان ہونا چاہیے، جیسے اللہ کی کتابوں پر ایمان، اللہ کے رسولوں پر ایمان ہوتا ہے۔ اور یہاں علی قلبی کا لفظ استعمال کیا گیا، آپ کے دل پر اتارا، آپ پر نہیں، آپ کے دل پر، چونکہ دل جو ہوتا ہے وہ علم اور عقل کا مرکز ہوتا ہے، اسی لیے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے دل کو ٹارگٹ بنا کر کہا گیا کہ یہ آپ کے دل پر اتارتے ہیں۔ بہرحال یہودیوں کی اس شرارت کا یہاں ذکر کیا گیا۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو حقیقت کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ لا الہ الا اللہ، لا